تو حضرات میلاد النبی کی مناسبت سے جو کچھ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو عید میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں 300 سال تک امت میں کبھی یہ نام سنا ہی نہ گیا۔ 4 صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز کرنے والے کون تھے؟ مصر میں جو فاطمی حکمران تھے، مصر میں جو فاطمی حکومت تھی، جو رافضیوں کی حکومت تھی، اس نے اس کا آغاز کیا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت کا سواد اعظم اس کو باقاعدہ عید کے طور پہ مناتا ہے، اور بلا مبالغہ ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اہتمام اس عید کا ہوتا ہے۔ اور پچھلے سالوں میں نادانوں نے بعض مقامات پہ ایک اور بدعت کا اضافہ کیا۔ پہلے تو صرف جلوس نکلتے تھے، اب باقاعدہ میدانوں میں جا کے عید میلاد کے دن 2 رکعت نماز بھی پڑھنے لگے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، یہ قانون محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، یہ شریعت محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، اور افسوس ہے یہ بغاوت عشق رسول کے نام پہ ہوتی ہے، محبت رسول کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت سچی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ جو نبی کا سچا متبع ہو وہی نبی کا سچا چاہنے والا ہوگا۔ جو نبی کا سچا پیروکار نہ ہو وہ کبھی نبی سے محبت کے اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عظیم اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آ چکے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 4 بڑی باتیں بتائیں اور آپ کی 4 عظیم صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت تو یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ انسان تھے۔ چنانچہ کہا کہ اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تو اس سے ضرب پڑتی ہے، نفی ہوتی ہے ان باطل عقائد کی جن پر آج بہت سارے کم علم اور بے علم مسلمان جن باطل عقائد کو مان کے چلتے ہیں کہ پیارے نبی بشر نہ تھے، پیارے نبی انسان نہ تھے، آپ نور تھے، کسی اور جنس سے تھے، کیا کیا سب لوگ پیارے نبی کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ قرآن ان تمام عقائد کی نفی کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ پیارے نبی بشر تھے، آپ انسان تھے، جن سے بشر سے آپ پیدا ہوئے، آپ کے بھی والدین تھے۔ تو کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے۔ دوسری صفت یہ بتائی عزیز علیہ ما عنتم،
تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری مشقت نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے حق میں، یہی وجہ ہے آپ کا ارادہ ہوا ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیں، مگر آپ کو خیال آیا کہ امت کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ کا ارادہ ہوا عشاء کی نماز دیر سے دیر کر کے آدھی رات کے وقت پڑھنے کا حکم دیں، پھر آپ کو خیال ہوا اگر حکم دے دوں گا تو میری امت کو تکلیف ہو جائے گی۔ تراویح کے سلسلے میں 3 دن پڑھانے کے بعد چوتھے دن باہر نہ نکلے، ڈر ہوا کہ فرض ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی میں میری امت کو مشقت ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا یہ ایسے رسول ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف ان پہ بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کی تکلیف، تمہاری مشقت آپ کی مشقت، تمہارا درد آپ کا درد ہے۔ تیسری صفت بتائی حریص علیکم، یہ نبی ایسے ہیں جو تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، کیسے میں اپنی امت کا کیا بھلا کر سکوں اس کی بڑی فکر آپ کو تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اس دنیا میں ایک چانس ایسا دیا تھا، تمہاری ایک دعا ایسی ہے میں قبول کر کے رہوں گا، دعا سے پہلے قبولیت کی گارنٹی، دعا سے پہلے قبولیت کی گارنٹی کہ جو مانگو گے میں دے کر رہوں گا، ایسا ایک چانس ہر نبی کو دیا گیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں دنیا میں آئے ہوئے ہر نبی نے اس چانس کو دنیا ہی میں یوز کر لیا۔ ایک میں ہوں کہ میں نے، اللہ نے مجھ سے بھی کہا آپ کی ایک دعا ایسی ہوگی کہ دعا سے پہلے قبولیت کی ضمانت اور گارنٹی، جو مانگنا ہے مانگو۔ پیارے نبی کی شفقت امت کے حق میں آپ نے کہا اس چانس کو میں نے دنیا میں استعمال نہ کیا، یوز نہ کیا، اس کو میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ حشر کے میدان میں اس چانس کو یوز کر کے اپنی امت کے حق میں سفارش کر کے اپنی امت کو رب سے جنت مانگ کر دلاؤں گا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چوتھی صفت یہ بتائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ مومنوں کے حق میں بڑے شفیق اور مہربان، واللہ آپ اہل ایمان کے حق میں، آپ اہل ایمان کے حق میں ماں باپ سے زیادہ مہربان، والدین سے زیادہ مہربان۔ جو نبی انسانیت کے حق میں مہربان ہو وہ اپنی امت کے حق میں اور اہل ایمان کے حق میں کتنا مہربان ہوگا، سوچ لیجیے۔ تو سورہ توبہ کی اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 عظیم صفات سے یاد کیا، آپ کی ان 4 عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عظیم مقاصد دے کر بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد لے کر دنیا میں آئے، قرآن مجید ان کو 3 باتوں میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پہلا مقصد تلاوت آیات، آسمان سے جو پیغام وحی کی شکل میں آ رہا تھا اس وحی کو، ان آیتوں کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو اللہ کے بندوں کو پڑھ کے سنانا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، بندوں کی تربیت اور انسانوں کا تزکیہ، برے اوصاف سے پاک کر کے مثبت اوصاف انسانوں کے اندر پیدا کرنا۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم تزکیہ و تربیت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو علم سے نوازنا، علم سے آراستہ کرنا۔ یہ آپ کی بعثت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں، اور آپ یہ مقاصد لے کر ایک ایسے دور میں آئے جس دور کو انسانی تاریخ میں زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس دور کا انسان انسانی بھیس میں جانور بن گیا تھا، جس دور کا انسان انسانی بھیس میں درندہ بن گیا تھا۔ قرآن کے الفاظ میں لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ پیارے نبی کس ماحول میں مبعوث ہوئے، جس سماج میں مبعوث ہوئے، جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، انسانوں کا کیا حال تھا؟ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بها، کہ ان کے دل تو تھے پر ان سے وہ سمجھتے نہ تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
ان کی آنکھیں تو تھیں پر ان سے وہ دیکھتے نہ تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو تھے مگر ان سے سنتے نہ تھے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو ممتاز کیا عقل دے کر، فہم دے کر، شعور دے کر، سمجھ دے کر. آنکھ دیکھے دل سمجھے، کان سنے اور دل فیصلہ کرے. پر یہ انسان ایسے تھے کہ اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو دنیا کی ہر چیز کے لیے استعمال کر رہے تھے. حق و باطل میں فرق کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے، حق کو جاننے کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے. زبان رکھ کر بھی گونگے تھے کہ حق نہیں بولتے تھے، کان رکھ کر بھی بہرے تھے کہ حق نہیں سن رہے تھے، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے تھے کہ حق نہیں دیکھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے مختصر الفاظ میں یوں کہو کہ نبی جس ماحول اور جس معاشرے میں بھیجے گئے وہ انسان کیسے تھے؟ اولئک کالانعام، جانوروں جیسے تھے، جانوروں جیسے تھے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے. اولئک هم الغافلون، اور سبھی انسانوں پر غفلت کی نیند طاری تھی، سب غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اور چونکہ آپ کو ایک انقلاب لانا تھا، انسانیت کو اثر نو بدلنا تھا، ساری انسانیت کو غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کی چوکھٹ پہ جھکانا تھا، اس کے لیے اللہ نے آپ کو عظیم خصائص سے نوازا، عظیم صفات سے نوازا، ظاہری جمال بھی عطا کیا، بڑے کمالات آپ کو عطا کیے، بڑی خصوصیات آپ کو عطا کی، بڑا عظیم کردار آپ کو عطا کیا، بڑے مثالی اخلاق آپ کو عطا کیے. آپ کے جمال و کمال کی اگر ہم بات کرتے جائیں کتب احادیث بڑی بڑی سینکڑوں احادیث سے کہ پیارے نبی نے جس اخلاق سے، جس کردار سے دنیا فتح کی، انسانوں کی قسمت بدل کے جو رکھ دی. اللہ نے آپ کو بڑی عظیم صفات سے. اگر ہم آپ کے جمال کی بات کریں، آپ کے حسن و جمال کی اگر بات کریں تو اللہ اکبر، دربار رسول کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کے حسن و جمال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ تاریخی دو شعر گئے تھے عربی زبان میں. انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیغمبر آپ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ میری آنکھ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے. وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک یوں پیدا کیا ہے جیسے من چاہی شکل، من چاہی صورت دیکھ کر آپ کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت حسان نے ان الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا. صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہینے کی 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے. ایک طرف ماہتاب ہے، ایک طرف یہ آفتاب رسالت ہے. میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، 14ویں رات کے حسن و جمال کو دیکھتا، اور کبھی پیارے نبی اس ماہتاب رسالت کو دیکھتا. مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ 14ویں رات کا چاند زیادہ حسین و جمیل ہے یا یہ آفتاب رسالت زیادہ حسین و جمیل ہے. کبھی آپ کے چہرے پر نور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. بلاخر میرے دل نے کہا کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اس جمال سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا. اور آپ کے کمالات کی اگر بات کریں، رب العزت نے آپ کو بڑے عظیم کمالات سے نوازا تھا. آپ تھے تو نبی، آپ تھے تو رسول، آپ تھے تو پیغمبر، مگر ایسے کمالات. عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ. پہلوانی میں کبھی ہارا نہیں، کشتی میں کبھی ہارا نہیں، کشتی میں کسی نے اسے پچھاڑا نہیں. مگر جب وہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، رب العزت نے آپ کو ایسے کمال سے نوازا تھا. وہ رکانہ پہلوان جو کشتی میں کبھی بڑے بڑے پہلوانوں سے ہارا نہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں ہار گیا. آپ نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. شفقت ایسی آپ کی شفقت ایسی کہ یوں کہیے کہ شفقت کا بحر بیکراں تھے آپ، رحمت کا ایک دریا تھے آپ، رحم و کرم کا ایک سمندر تھے آپ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط.
10 سال میں نے خدمت کی اور بچپن میں خدمت کی. ان 10 سالوں میں کبھی میری کسی غلطی پر آپ نے نہ روکا نہ ٹوکا، کبھی اف تک نہ کہا. کسی کیے ہوئے کام پہ یہ نہ کہا ایسا کیوں کیے، اور کسی نہ کیے ہوئے کام پہ یہ نہ پوچھا ایسا کیوں نہ کرے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم، 10 سال آپ کا یہ کردار، اور مروت ایسے. اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت ایسی. تکلیف پہنچ رہی ہے، زبان سے نہیں کہہ پا رہے، مروت کا اتنا لحاظ. جب دعوت ولیمہ میں صحابہ آپ کے گھر گئے تھے، ولیمہ کھا کے بیٹھ گئے تھے، گفتگو میں مشغول ہو گئے تھے، پیارے نبی انتظار کر رہے تھے کہ کب اٹھیں گے کب جائیں گے، پر صحابہ گفتگو میں مشغول تھے. پیارے نبی کو تکلیف ہو رہی تھی، پر سبحان اللہ حیا ایسی، شرم ایسی، مروت ایسی، زبان سے بول نہیں پا رہے ہیں کہ تمہارے اس طرح بیٹھے رہنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج کے وہی نازل کر کے صحابہ کو بتایا کہ نہیں، کھانے کے بعد اس طرح میرے نبی کے گھر میں تم باتوں میں مشغول ہو جا رہے ہو، تمہارے اس رویے سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ منہ کھول کے بولتے نہیں ہیں، تمہیں اس تکلیف کو سمجھ جانا چاہیے. سورۃ الاحزاب کی وہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. دعوتوں میں جب بھی جاؤ وقت سے پہلے نہ جاؤ، وقت پر جاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً نکلو، وہیں بیٹھے گپ شپ میں بات چیت میں مشغول نہ رہنا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس رویے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فیستحیی منکم، یہ اور بات ہے کہ وہ منہ کھول کے بولتے نہیں ہیں کہ انہیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اسی لیے جبریل امین کو بھیج کر اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا. آپ کا عدل کیسا، آپ کا انصاف کیسا. فاطمہ مخزومیہ نے جب چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی اور لوگ سفارشیں کرنے لگے، اس وقت آپ نے کہا تھا لوگو فاطمہ مخزومیہ کی جگہ واللہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹا ہوتا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. غریبوں، ناداروں، ضعیفوں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں سے ہمدردی ایسی. نبی خود نادار تھے، نبی خود نادار تھے، پر اکثر حالت میں آپ نادار رہا کرتے تھے، لیکن اس ناداری کے باوجود جذبہ انفاق ایسا، جذبہ ہمدردی ایسا، انسانیت نوازی کا جذبہ ایسا. ایک خاتون صحابیہ آئیں آپ کی خدمت میں، ایک چادر پیش کی. میں نے اپنے ہاتھ سے اب آپ کے لیے چادر بنی ہے، بنائی ہے. پیارے نبی وہ چادر گھر کے اندر تشریف لے گئے اس چادر کو، اپنا قمیص اتارا، چادر اوڑھ کر زیب تن کر کے آئے. بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بڑی جچ رہی تھی وہ چادر. سارے صحابہ مسجد میں آپ کو اس چادر میں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دیجیے، اے اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے. کہنے کی دیر تھی کہ مجھے دے دیجیے. سیدھے گھر اندر تشریف لے گئے، وہ چادر اتاری اور اسے لپیٹ کر لائے. مانگنے والے صحابی کے حوالے کر دیا. لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اس سائل صحابی سے کہ تم نے اچھا نہ کیا، تم نے اچھا نہ کیا. ایک چادر جو نبی کو بہت پسند آ گئی تھی اور آپ کو بہت جچ رہی تھی، اس کو تم نے مانگ لیا. تم کو معلوم ہے کہ نبی کبھی نہیں کہتے. سائل صحابی نے کہا لوگوں صحیح، تمہارا احساس جو کہہ رہا ہے میرا احساس بھی وہی کہتا ہے، پر لوگوں پہلے یہ تو سنو، میں نے چادر کس لیے مانگی ہے؟ میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں پہنوں نبی کی جگہ، نہیں. یہ چادر جو نبی پہن چکے، جو نبی کو اتنی پسند آ چکی، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل میری وفات ہو تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے. یہ چادر میرے کفن کا حصہ بنے. راوی حدیث کہتے ہیں جیسے ان صحابی کی خواہش تھی ویسے ہی ہوا. وہ چادر زندگی بھر رکھے رہے، وفات ہوئی، اسی چادر میں ان صحابی کو کفنایا گیا، کفن دیا گیا. الغرض کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو، اپنے اس رسول کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات، اعلیٰ خصائل سے نواز کر بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ آپ اپنے ان اخلاق کے ذریعے سے بندوں تک رب کی وحدانیت کا پیغام پہنچائیں،
مخلوق کو خالق سے جوڑیں، غیر اللہ کے دروں پر جھکی ہوئے پیشانیوں کو اللہ الہ واحد کے سر پہ جھکائیں، اور آپ نے روز اول سے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ان اخلاق کے لیے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کا عقیدہ بنا لو، لا الہ الا اللہ پہ جیو، لا الہ الا اللہ پہ مرو۔ آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اور پوری زندگی اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، ان اخلاق کے ساتھ، ان خصائص کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ، جن اخلاق کا تذکرہ کیا ابھی ہم نے پچھلی باتوں میں کیا۔ حضرات، آج نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے، پیارے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ عظیم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی کے لائے ہوئے اس پیغام توحید کے داعی بنے، پیغام توحید کے منادی بنے، پیغام توحید کے مبلغ بنے، توحید کو پھیلائے، توحید کو عام کرے، توحید کی نشر و اشاعت کرے۔ اور توحید کی نشر و اشاعت بنا اخلاق کے ناممکن ہے، بنا اخلاق کے ناممکن ہے۔ جس قوم کی مورل ویالو نہیں ہوتی وہ قوم اس زمین پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہی قوم اس زمین پر کچھ کر سکتی ہے جو قوم کے اس زمین پر اپنا اخلاقی وزن رکھتی ہے۔ آج بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں، ہم پیارے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، ہم پیارے نبی کے کیریکٹر کو اپنائیں، ہم اپنی زندگیوں کو پیارے نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہم زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں، زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں ہم، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محبت رسول کے سب سے زیادہ دعوے مسلمانوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ محبت رسول کے نام پہ مجلسیں جمیں گی، محبت رسول کے نام پہ جلسے منعقد کیے جائیں گے، محبت رسول کے نام پہ جلوس نکالے جائیں گے، محبت رسول کے نام پہ نعتیں پڑھی جائیں گی، محبت رسول کے نام پہ جذباتی تقریریں کی جائیں گی۔ مگر افسوس ہوتا ہے ربیع الاول میں عامت المسلمین کی جو حرکتیں ہیں، ربیع الاول میں عامت المسلمین جو کچھ کیا کرتے ہیں، اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی امت ہے جسے اپنے نبی کی سچی معرفت بھی حاصل نہیں، جس نے ابھی تک اپنے نبی کو صحیح طور پہچانا بھی نہیں ہے۔ نبی کے حقوق ادا کرنا تو دوسری بات، نبی کو پہچانا بھی نہیں ہے اس امت نے۔ ہاں، کسی کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ والعیاذ باللہ، اللہ کی شان میں جتنی بے ادبی اس مہینے میں ہوتی ہے، اللہ کی شان میں جتنی گستاخیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں، اور یہ ساری گستاخیاں عشق رسول کے نام پہ، محبت رسول کے نام پہ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اور ان کا گستاخ شاعر کہتا بھی ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں، نہ ادب ہے اللہ کے لیے، نہ احترام ہے اللہ کے لیے۔ جو امت اپنے نبی کو نہ پہچانے، نبی کی معرفت حاصل نہ ہو، خبر کے سوالات کیا مطلب ہے؟ خبر کے سوالات کی اہمیت کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ من ربک، من نبیک، اور ما دینک۔ یہ نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے دین کا۔ اللہ کو پہچانو اور اللہ کا حق اللہ کو دو، نبی کو جانو، نبی کا حق نبی کو دو۔ جو نبی کو بشریت کے دائرے سے نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حقوق دے دے، وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، نبی کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، یہ بنیاد ہے۔ یہ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ پڑھا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ میں اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، نبی کا حق نبی کو دو،
اللہ کی سچی معرفت حاصل کرو، نبی کی سچی معرفت حاصل کرو۔ اس چیز نے کیا کر دیا جانتے ہیں؟ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے نبی کی شخصیت سے محبت، نبی کی ذات سے محبت، اور ایک چیز ہوتی ہے نبی کے پیغام سے محبت، نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت، نبی کے لائے ہوئے قانون سے محبت۔ یہ دونوں ہی محبتیں ضروری ہیں۔ نبی کی ذات سے بھی محبت چاہیے، نبی کی شخصیت سے بھی محبت چاہیے، اور ویسے ہی نبی کی دعوت سے بھی محبت ضروری ہے، نبی کے دین سے بھی محبت ضروری ہے، نبی کے پیغام سے بھی محبت ضروری ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، عامت المسلمین سے جو غلطی ہوتی ہے کہ نبی کی شخصیت کو پکڑ لیا اور نبی کے دین کو نظر انداز کر ڈالا، نبی کی ذات کو پکڑ لیا اور نبی کی لائے ہوئے پیغام اور نبی کے لائے ہوئے تعلیمات کو پس پس ڈال ڈالا، اور نتیجے میں اگر شخصیت ہی نبی کی شخصیت سے محبت میں نجات ہوتی اگر، تو شاید ابو لہب کو نجات مل جاتی، کہ ابو لہب کو پیارے نبی کی ولادت پہ اتنی خوشی ہوئی تھی کہ جس لونڈی نے آگے خوشخبری سنائی تھی سویبہ کہ بھتیجا مبارک ہو، ابو لہب نے اس خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ مگر کیا یہ محبت ابو لہب کو بچا سکے؟ نہیں، اسے نبی کی شخصیت سے محبت تھی، بھتیجے سے محبت تھی۔ بھتیجا جو دین لے کے آیا تھا، جو پیغام لے کے آیا تھا، اس سے محبت نہ تھی۔ نتیجے میں یہ وعید اس کے نصیب میں آئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے، قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کی شخصیت کو پکڑ کے رہ جائیں اور نبی کے پیغام کو، میسج کو وہ نظر انداز کر دیں۔ کرسچینٹی کو دیکھتے نہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کرسچن لیتے ہیں، لیکن بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین کہاں ہے؟ اور آج جو کرسچن حضرات کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئے دعوت سے ذرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، نبی کی شخصیت سے بھی محبت ضروری ہے، اور نبی کے لائے ہوئے دین اور آپ کے پیغام سے محبت اس سے زیادہ ضروری۔ یہ اگر نہ ہو، بھائی بند کیجئے فون، نعوذ باللہ۔ بھائی جمعہ کے آداب کا خیال رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے کی ہوتی ہیں کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو اور فون ریسیو کر کے کوئی بات کرے، بالکل مصیبت ہے یہ فون، مصیبت ہے یہ موبائل۔ للہ مسجد میں جب آتے ہیں تو سوئچ آف کر کے آئیے، سائلنٹ کر کے آئیے۔ پچھلے دنوں میں بھی شکایت سننے کو ملی، جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے، لوگ واٹس ایپ کے میسیجز دیکھتے رہتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں۔ جمعہ کا احترام کیجیے، والعیاذ باللہ۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ یہ شعائر اللہ میں سے مسجد ہے، جمعہ کی مناسبت شعائر اللہ میں سے۔ شعائر اللہ کے جو تعظیم کرے تو دلوں کے تقوی کی بات، شاعر اللہ کی اگر تعظیم نہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ ہمارا دل تقوی سے خالی ہے۔ یہ سب چیزیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے سکھا دینی چاہیے، آج ہمیں افسوس ہے بڑوں کو بولنا پڑ رہا ہے۔ افسوس ہے، ایسا مت کیجیے، آداب جمعہ کا لحاظ رکھیے، آداب جمعہ کا لحاظ رکھیے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان دونوں سے محبت ضروری ہے۔ یہ اگر نہ ہونا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ پیارے نبی کی شخصیت کو لے کر غلو ہوگا۔ اور پیارے نبی نے کس قدر حدیثوں میں منع کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے کہا لوگوں میرے سلسلے میں ویسا غلو نہ کرو جیسا غلو کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا تھا۔ میرے سلسلے میں ویسی مبالغہ آمیزی نہ کرو جیسی مبالغہ آمیزی کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کی تھی۔ فإنما أنا عبد۔ کرسچنوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت کے دائرے سے نکالا، اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ پیارے نبی نے کہا ایسی گستاخی اور ایسی غلطی میرے سلسلے میں تم نہ کرنا، اور وہی غلطی امت کر رہی ہے۔ آپ نے کہا فإنما أنا عبد، میرا پہلا انٹروڈکشن یہ ہے، میرا پہلا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور میرے سلسلے میں تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو حضرات میلاد النبی کی مناسبت سے جو کچھ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو عید میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں 300 سال تک امت میں کبھی یہ نام سنا ہی نہ گیا۔ 4 صدی ہجری سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز کرنے والے کون تھے؟ مصر میں جو فاطمی حکمران تھے،
مصر میں جو فاطمی حکومت تھی، جو رافضیوں کی حکومت تھی، اس نے اس کا آغاز کیا، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امت کا سواد اعظم اس کو باقاعدہ عید کے طور پہ مناتا ہے، اور بلا مبالغہ ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اہتمام اس عید کا ہوتا ہے۔ اور پچھلے سالوں میں نادانوں نے بعض مقامات پہ ایک اور بدعت کا اضافہ کیا، پہلے تو صرف جلوس نکلتے تھے، اب باقاعدہ میدانوں میں جا کے عید میلاد کے دن 2 رکعت نماز بھی پڑھنے لگے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، یہ قانون محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، یہ شریعت محمدی کے ساتھ بغاوت ہے، اور افسوس ہے یہ بغاوت عشق رسول کے نام پہ ہوتی ہے، محبت رسول کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت سچی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ جو نبی کا سچا متبع ہو وہی نبی کا سچا چاہنے والا ہوگا، جو نبی کا سچا پیروکار نہ ہو وہ کبھی نبی سے محبت کے اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ رب العزت اس امت کے ان نادانوں کو جنہیں آج تک نبی کی سچی معرفت بھی حاصل نہیں ہے، اللہ اس امت کو اور اس امت کے نادانوں کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت نصیب کرے، نبی کی معرفت نصیب کرے، اللہ کو اللہ کے حقوق دینے کی توفیق عطا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دینے کی توفیق عطا کرے۔ بدعات خرافات کا یہ سیل رواں جو اس ماہ مبارک میں اور دوسرے مہینوں میں نظر آتا، اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بدعات و خرافات کے اس سیلاب سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ خطبے کے اختتام پر مجھے 2 اعلانات کرنے ہیں۔ پہلا اعلان تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک وقف ترمیمی بل کے خلاف پورے مسلمان ایک زبان ہو کر اپنی رائے JPC کو دے رہے ہیں، تو ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے اب تک اس کے خلاف اپنا احتجاج درج نہیں کروایا ہے، ہم آج آخری دن ہے، ضرور سے آپ اپنا احتجاج درج کروائیں، وہ اسکین کریں، ای میل بھیجیں، اور بہت جگہ جگہ گلی گلی اس کا انتظام کیا گیا ہے، بلکہ آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں، جتنے نمبر ہیں، ہر موبائل سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ وقف یہ جو ہے قوم کی پراپرٹی ہے، قوم کی ملکیت ہے، اور گزرنے ہوئے لوگوں نے قوم کے لیے اس چیز کو وقف کیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا تصرف دوسروں کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ضرور آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی ہے، ضرور اپنی رائے دیں۔ دوسرا اعلان مجھے آپ سب سے یہ کرنا ہے خطبے کے اختتام پر کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے شہر کی مسجد رحمانی، یہ یوں کہیے کہ بڑی چار مینار اور چھوٹی چار مینار کے بعد ہمارے شہر کی سب سے قدیم مسجد رحمانی جو مسلم کالونی میں واقع ہے، یہ یعنی مسلیوں کی کثرت کے پیش نظر الحمدللہ وہاں مسجد کے آس پاس جو زمینیں تھیں، ذمہ داروں نے وہ زمینیں خریدی ہیں۔ اب ماشاءاللہ وہ تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ جگہ ہو گئی مسجد کی۔ اب اس جگہ پرانی عمارت کو شہید کر کے نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، اور چونکہ جگہ بہت بڑی ہے، پلان بھی بڑا ہے، خرچ بھی بڑا ہے، ان کا خرچ ہے 10 کروڑ روپیے۔ 10 کروڑ روپیے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں، مسجد رحمانی کے ذمہ دار آج آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، کہ یہ جو 10 کروڑ کا ان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اس تک پہنچنے میں آپ اپنا دل کھول کر تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اپنی خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا، آپ بھی دل کھول کر اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ صدقہ جاریہ کی یہ بہت بڑی شکل ہے۔ اللہ کے ان گھروں میں جو ان جیسے عظیم شہروں میں ہیں، ہماری جانب سے 10 اینٹیں بھی لگ گئیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ روز قیامت ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ اور کتنی بڑی دولت ہوگی۔ ہم آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد رحمانی کا آج کا چندہ مسجد رحمانی کے لیے خاص کیا گیا ہے، دل کھول کر دیتے ہوئے جائیں، دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔